بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی خاطر بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر بہت بڑے بڑے زخموں کے نشان ہیں۔ اس نے ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں سے پوچھا کہ انہیں یہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا کیونکہ کسی کو اس بارے کوئی علم ہی نہ تھا۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتے گئے ہوئے تھے۔ انہیں جب شیخ الہند کی وفات کا علم ہوا تو وہاں سے جنازے کے لیے تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے جسم پر اتنے بڑے بڑے زخم کس چیز کے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ ایک راز تھا جسے بتانے سے حضرت نے مجھے منع فرمایا تھا کہ میری زندگی میں آپ نے یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ اس وجہ سے میرے پاس یہ امانت تھی جس میں میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، لہٰذا اب تو میں بتا سکتا ہوں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب ہم مالٹا جیل میں قید تھے اس وقت حضرت کو اتنی زیادہ سزا دی جاتی تھی کہ جسم پر زخم ہو جاتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ فرنگی انگارے بچھا دیتے اور حضرت شیخ الہند کو اوپر لٹا دیتے اور جیل کے حکام کہتے اے محمود الحسن بس ایک دفعہ کہہ دو، میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت فرماتے کہ میں بالکل بھی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، جس کی وجہ سے وہ انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے۔ شیخ الہند جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے تو زخموں اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم لوگ حضرت کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہم شیخ الہند کے سامنے رو پڑے اور کہا کہ حضرت امام محمد نے کتاب الحیل لکھی ہے، کیا کوئی ایسا ہیلہ نہیں ہے کہ آپ ان کی سزا سے بچ جائیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، حضرت کو اسی طرح روزانہ تکلیفیں دی جاتی۔ ایک دن ایک فرنگی کھڑا ہوا اور شیخ الہند سے کہنے لگا کہ آخر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں؟ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں یہ اس وجہ سے نہیں کہنا چاہتا کہ میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر آپ کے دفتر میں نہیں لکھوانا چاہتا۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ الہند کو اس قدر اذیت ناک سزا دی گئی کہ ہم 3-4 شاگرد بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ ہم سب نے مل کر عرض کیا کہ حضرت کچھ مہربانی فرمائیں اور کوئی ہیلہ کر کے ان سے جان چھڑوا لیں۔ ہماری یہ بات سن کر حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے اور فرمایا حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں تو بلال کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو خبیب کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں، میں امام احمد بن حنبل کا روحانی بیٹا ہوں جن کو اتنے زیادہ کوڑے مارے گئے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ میں تو مجدد الف ثانی کا بیٹا ہوں جنہیں 2 سال کے لیے گوالیار کے قلعہ میں قید بند رکھا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے قریب سے توڑ کر بیکار کر دیا گیا تھا۔ اے حسین احمد کیا میں ان فرنگیوں کے سامنے اپنی شکست کو قبول کر لوں؟ اور پھر تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب انسان کے اندر ایسی استقامت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیض بھی جاری فرماتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جن کا نام تو ہم بڑے شوق سے لیتے ہیں لیکن عمل ہمارے پلے ایک بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اکابرین والا سچا عشق، محبت اور استقامت اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔